अस्सलाम वालेकुम। हम बैठे हैं आईपीएच, हमारा अल्मा मैटर है एंड 87 में आई केम हेयर एज अ एमपीए एमफिल स्टूडेंट एंड आई ओव लॉट ऑफ माय ट्रेनिंग एंड लर्निंग and understanding of the public health. So Professor Saira Alfzal is now heading this institution as a dean, and hopefully she will become the Vice Chancellor soon as a degree awarding institution. Professor Izhar Chaudhary, PMA President, one of the largest representative body of the doctors of all fields, is also with us. And today we also met with Professor Abdul Majid Chaudhary. He said that I am the chairman of the IPH newly constituted board. So, Madam, welcome, and you are invited to Sindh and Hyderabad. But today, just tell us what are the new developments in IPH. Thank you very much, Dr. Kolachi. You are very warmly welcomed here as you are the alumnus, and we take a pride in your achievements. And similarly, the Institute of Public Health is doing a lot of work. It is not only going to become a degree awarding institute very soon, and we have got the NOC from Higher Education Commission Pakistan, and the whole inspection team who have visited us, they has given their word that so much work is being done under this roof. We are surprised. And the most important part that we are doing, we are having 18 departments, many new departments have been added. We are having 3 important ADB schemes through the help of Punjab government. The new infectious disease hospital is going to be established in Nawaz Sharif Health District, and it would worth about 59,000 million rupees, and that would be a gift of the government of Punjab with the help of Institute of Public Health to control, prevent, and doing all those infection prevention control measures in Punjab, as well as for the admission of the infectious diseases patient. The second important project is about water testing. Again we got a huge amount from the Punjab government to do the water testing of all the sewage water, clean drinking water, community supplies, to know what type of the antimicrobial resistance, pests, as well as microplastics, metals, they are present in our water. We are also going to have our food, milk, and other important things to be analyzed so that the burden of diseases can be reduced, including diabetes, cancer, etc. Our preventive pediatrics department has established a new daycare center along with the development screening center that has been declared as the model center for whole of the Punjab, and we take it as an opportunity to screen all those people who don't have the opportunity to go to the specialist, and we are not only screening them, we are referring them for the Down syndrome, for the autism, and for the other diseases. Similarly, we have developed our artificial intelligence department. That's where I am interested more. So Thank just you. elaborate it. And congratulations, this is one of the latest development. We cherish that this will be given a guideline not only to the Punjab and Pakistan, but I think in the South Asian countries also. Just before your visit, we have the visit of World Health Organization, and they have been here from EMRO, from Egypt, and they were surprised that we have such a huge data on vector-borne diseases, and we are doing forecast not only for 2030 but also for 2050, and they have given us this idea that we should make each and every disease specific data surveillance centers. Yes, I agree with this idea that we should have more centers, especially for dengue, malaria, HIV, other infectious diseases, especially vector-borne diseases. But Institute of Public Health has only the institute that has the capacity to do all that work. For example, medical entomology and parasitology section cannot only do the research work, but they can also develop those SOPs for the other countries like us. Similarly, the WHO was interested in our dengue control program, in our malaria control program, and we would be glad to know that malaria is a low-hanging fruit, and very soon Punjab would lead in malaria-free
area. Thank you, And madam. We have short of time, but Professor Izhar Chaudhary Sahab was just thinking that this should be a little CDC like the Atlanta. Chaudhary Izhar Sahab, what is your idea that how this institution, which is I think next door to the Pakistan Medical Association, or in the center or in the heart of Pakistan? So, what is your vision how this institution should It go? was just an innocent idea in my mind why we as a developing country cannot do it just like the developed nations they have done. So my ultimate focus was that somebody sitting and heading this institution might be thinking and developing and energizing this institution as well. Because the history of this institution is very peculiar. Pre-partition, there was only two institutions like this one in Calcutta and Lahore. With this bit background, with this much thrust of the public health sector, I think this is high time that we can actually transforming our dreams into reality. Thank you very much, madam. Just a last message to the new doctors and who are listening this on my YouTube and social platform. How public health future doctors can join this institution, can benefit from this institution. So, just one message, but before that, tell what is the little history and how much area this institution is now and in the old building, and what are the new additions. So, just tell this kind of information. this institution was established in 1898, and there are a very few people who have this vision of public health at that time. So it was basically established for prevention of the diseases, for health administrators, as well as for the development of the vaccine. In Pakistan, only one disease has been eliminated over the year, that is smallpox. So the smallpox eradication has been started from this point, and the vaccine was actually developed here in chorioallantoic membrane by the dean whose name was Dr. K.S. Shah. He got the training from United Kingdom, and later on he served here and he developed the vaccine with his team, and that vaccine was then given to whole of the subcontinent initially, but when Pakistan came into being, it was given to each and every area of East Pakistan as well as West Pakistan. Thank The you, madam. administrators Just to give a message for the young doctors and the aspirants of medical profession, so that they can join prevention sciences and public health. And this institution is always, I think, opening the door for the young blood of Pakistan. Thank you very much for asking a very good question, because we need good administrators. No hospital can run without having good administrators. For this, we need young doctors to be trained as the hospital administrators, and our staff college has been built for this purpose. Number second is we have a lifestyle medicine as one of the department that is key, because the coming year everyone would get benefit from exercise, nutritional advice, and lessening their medicine. Actually, we are using lot of medicine, and that's why we have antimicrobial resistance, we have so many other complications. So we have to shift from the medicine to the lifestyle medicine. So थैंक this यू is वेरी our मच मैडम. ये कॉलेज ऑफ है और ये हमारा अल्मा मेटर है. हम अपनी नमाज के लिए जा रहे हैं. तो ये वही रोड है जिस पे हम पैदल चलते थे और नमाज भी पढ़ते थे. ये मलेरिया इंस्टीट्यूट था, ये हमारी हॉस्टल थी. इस तो यही जो है IPH कैफेटेरिया है, और ये वो दरख्त और वही रौनकें जो हमें याद हैं तो कॉलेज ऑफ IPH की हैं. अब इसको इंस्टीट्यूट बनाया जा रहा है. दिस इज़ अ वंडरफुल कॉलेज. एंड 1889 डॉक्टर K.S. Shah
actually developed the first time uh, smallpox vaccine, and that was given to the people of. So here were our classes, and this was the hostel, and we used to reside in that hostel. And you can see that water testing laboratory, dog bite, and other facilities are here. So this was our hostel, blue color, and this was the hostel where normally the students from Sindh were coming. And you can see the sky, the trees, and we had our professors, uh, Bukhari, Professor Sufi, and many other were there. Thank you very much. हम जो पुराने जो लोग हैं उससे भी कोई मालूमात होगी हम आपसे शेयर करेंगे। और सर बड़ी मेहरबानी, थैंक यू फॉर योर टाइम। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, आपके ऑफिस का है। अरे चाय पियेंगे। अब्दुल मजीद चौधरी साहब की ऑफिस में है, और कर्नल नजीब की जो लोकेशन रेजिडेंस की उसको हमने ट्राई किया, और वो GOR के एक कोने पे अब वहाँ पे आवा खान हॉस्पिटल या कुछ और बन चुका है। तो लास्ट years of the life he resided there and worked as a चीफ ऑफ द LRBT के थे, और बहुत एक छोटी सी ऑफिस और सिंपल लाइफ। वैसे भी वो सिंपल थे, और जहाँ तक मुझे पता है कि हमारे डॉक्टर जुगराज साहब हैं, वो उस जमाने में करके थे, अभी भुटो में जीती हैं, तो वो बताते थे कि कर्नल नजीब साहब हॉस्टल में वार्डन के रूम में अपनी बेगम के साथ रहते थे। उनकी बेगम फॉरेनर थी, जी, और कभी कभी वो बाहर सैटरडे को अपने चहलकदमी के लिए निकलते थे, तो हम शागिर्द भी उनका बड़ा एहतराम करते थे। So that was a nostalgia which took me to visit that residence, and I think we have tried our level best, whatever the evidence we can collect, that this was the area where we used to reside, and we pay great tribute to Colonel Najib, that we worked not only for Yaqub University, but now the cream of the doctors working in Pakistan as well as in Sindh remain his student, and now they are a great specialist, and even I think world over their impact is visible. And Professor Latif Sumro told us that Madam Azra came for the condolence visit, and he reported that to the Yaqub University, and there was a condolence note published in some of the newsletter of the Yaqub University. Sir, thank you very much. Madam was my teacher as well, Azra. And then when I was in King Edward as associate professor of surgery, so her daughter was admitted at King Edward. She was a very brilliant girl. I don't know her whereabouts now, but she graduated from King Edward Medical College. And Madam used to come and visit Lahore and visit our house. I am showing this draft of the book. I think Professor Abdul Majid is trying to compile it. Right. So they are mentioned Madam Azra, Madam Colonel Najib, and Professor Jan Mohammed Maimun. You are saying very contribution to I think they have brought not only a medical profession visible and to a higher standard in and the first Pakistan. medical university in Pakistan. And you told that it was the first medical college also. It was the second medical college. First one was King Edward. Then there was a medical school in the second half of the 19th century. 1888. In Hyderabad. And this college, the school, medical school, was upgraded in 1945, and this was shifted as Dow Medical College in
Karachi. Karachi. And And then Aliyu Medical College was started at the same place as the school was there. okay, so then it was renamed as the Jakat Medical Then it was University renamed because the Prime after Minister, the Prime Minister. 1951, I think, that assassination attack. It was it. So anyway, sir, just share the student when you started Jakat University as MBBS student, Sir, it and was some of the glimpses or memories you can Sir, share. those were very different days. At that time it was not a medical university, it was just a medical college. And, there were old teachers who are foreign colleges. All teachers. Old teachers in our days. And they will impart not only knowledge but a lot of values amongst the young budding doctors. So I think, nowadays things have gone down the drain a bit, but I think we must continue to work So on. at that time, the female class fellows, you can remember. Sir, we were only 22 medical students. And our boys. No, 22 girls and one 30-something boy. And one of our class fellows visited abroad recently. Her name is Anis Rashid, and she was professor of psychiatry in America. And she's still working there. I'm hoping to meet her now. So, sir, the last is any message to the young doctors and the Sir, students of Jagat University or overall in Sir, Pakistan, how they can serve this country and profession? Sir, I always say one thing, whatever we are, it's because of this country. Whatever laurels we got. But I always say one thing, that we should not be part of any politics. Our hallmark should be our professional excellence. Thank you, sir. And that's the only thing. Thank you very much. Okay. बच्चे हैं क्या कर Yes, रहे sir. हैं? I came back to Pakistan in 1925. My parents were old and wanted to serve me, and I was selected as assistant professor in Edward, and served there for about 27 years. So that is a message that don't forget your roots and Oh, parents. They deserve more than any degree and any luxury life. That's right, sir, and that is my biggest pleasure. Sir, just tell us. This I is, think, sir, this is special you are occasion. looking so fresh, Sir, and this I is, think these are the boras. Yeah, sir, I was invited by the Royal College after physician services last year, and they wanted award a special fellowship to 3 people in the world. Sir, can you tell name of 3 people from Oh, the world? One is Professor Abdul Majid Chaudhary, and you mentioned 2 more. This is Professor McCurdy. He was the president of the college, and I can share the names with you later. बड़ी मेहरबानी। उनका मेरा ख्याल ओरिजिनली शायद पंजाब से ताल्लुक जी था। जी जी, और हसन मेमन मेमन साहब साहब से की उनकी वाइफ शादी, सेकंड वाइफ। जी। फिर मैं लाहौर में जब वो हैदराबाद से वापस आए ना, जी जी। तो उन्होंने तो कोई ना कोई काम जरूर करना था, एंड ही जॉइंड पीएमए की डॉक्टर इजहार चौधरी साहब, मुझे थोड़ा पीएमए कब बनी, पहला इजलास कहाँ हुआ, फिर इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, और फिर थोड़ा पंजाब पीएमए के बारे में थोड़ा बताएं। पीएमए पाकिस्तान जौन सी है, ये क़याम पाकिस्तान के साथ ही 1948 में ज़हूर पजीर हुई, अमल में आई, और इसका पहला जो सेशन था वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने चेयर किया, और चट्टागाम में हमारा पहला इजलास हुआ ईस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान में।
اچھا اور اس کی رجسٹریشن بھی ہماری جو ریجنل رجسٹریشن تھی وہ چٹاگانگ میں ہوئی تھی. ماشاء اللہ. تو اس وقت چونکہ ہمارا وفاقی دارالحکومت کراچی تھا تو اس لیے ہمارا جو ہیڈ کوارٹر تھا وہ بھی کراچی میں الحمدللہ آج بھی وہاں قائم و دائم ہے گارڈن روڈ پہ. اور جب 71 کے بعد ایسٹ پاکستان ٹوٹا ہے اور ہم یہاں پر دوبارہ صوبائی اس میں گئے ہیں، چاروں صوبے بنے ہیں، اور پی ایم اے پنجاب کا قیام، جب صوبہ پنجاب کا قیام آیا 70s میں، ارلی 70s میں، 72 میں، 71 میں، اس وقت ہی پی ایم اے پنجاب ظہور پذیر ہوئی، اسی تشکیل اس کی ہوئی. اور وہی جو 1 یونٹ تھا یہ ویسٹ پاکستان کا وہ پھر ٹوٹا ہے چاروں صوبوں میں. پھر ہماری اسی طرح ہمارے آئین کے مطابق یہ صوبائی اچھا 1 یونٹ کے ٹائم پہ کراچی ہیڈ کوارٹر تھا، ادھر پھر نہیں تھا؟ پاکستان سے ہی، پاکستان بننے کے وقت سے ہی، کیونکہ ہمارا وفاقی دارالحکومت کراچی تھا قیام پاکستان کے بعد، اس وقت ہمارا ہیڈ کوارٹر جو نیشنل ہیڈ کوارٹر کہلاتا ہے وہ گارڈن روڈ کراچی پہ ہی. ٹھیک ہے. الحمدللہ آج بھی وہیں پہ ہی قیام کرتے ہیں ہم لوگ، وہاں جاتے ہیں. تو یہ پنجاب کی جو ہے یہ 72 میں غالباً اس کا قیام آیا جب چاروں صوبوں کی تشکیل ہوئی. اسی وقت پھر ہم 1 یونٹ ٹوٹنے کے بعد صوبائی پی ایم ایز جو ہمارے کانسٹیٹیوشن کے مطابق اس کا کمپوننٹ ہے. اور پھر جو ہمارا اصل جو ووٹنگ کا پہلو ہے وہ ڈسٹرکٹ برانچز پہ ڈائریکٹ ووٹنگ جسے ہم کہتے ہیں کہ سنگل ووٹ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو ڈسٹرکٹ برانچز ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ٹھیک ہیں، ہی چائے لے آنا بس. ان کا اپنا ہے ایک آئین ہے، لیکن وہ آئین جو ہمارے مرکزی پی ایم اے کا آئین ہے اس کے تابع ہے، اس سے ہٹ کے اس میں کوئی چیز نہیں کی جا سکتی. تو ہم الحمدللہ اس وقت پنجاب میں ہماری آؤٹ آف 38 ڈسٹرکٹس. اچھا چلو یہ ٹھیک ہے. آپ آج کل پریزیڈنٹ آف پاکستان ہیں، پی ایم اے کے. ہم کہتے ہیں کہ دس از اے ریپریزنٹیٹیو باڈی آف دا ڈاکٹرس، آر دا لارجسٹ اینڈ دا اولڈسٹ باڈی. تو ڈاکٹروں کے لیے آپ کے کیا خدمات ہیں ایز اے پریزیڈنٹ پی ایم اے، اور کچھ ایسے مشورے جو آپ گورنمنٹ آف سندھ کو، پی ایم ڈی سی کو یا ہماری پاپولیشن کو دینا چاہیں سو دیٹ دی ہیلتھ اسٹیٹس آف پاکستان از امپرووڈ اینڈ پیپل آر ہیلتھی ہیپی، اور یہ جو پولیو جیسی بیماریاں ہم نہیں ختم کر پا رہے، ان ساروں سے ہمیں پاکستان کو فری کرنا ہے. جی بلا شبہ جو آپ کی بات ہے وہ ایک بالکل محب وطن پاکستانی کی سوچ کی طرح آپ نے سوال کیا ہے. ہم بھی کم و بیش اسی طرح سے مرکزی لیول پہ اپنے آپ کو ذمہ داری میں محسوس کرتے ہیں. انفارچونیٹلی چونکہ ہمارے ملک کے اندر جو پولیٹیکل سچویشن بنی ہوئی ہے یا اس سے پہلے بھی بنتی رہی ہے، اس میں ہم وہ مقام اور وہ حیثیت جو بحیثیت پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن ذمہ داری میں آتی ہے اس کو صحیح معنوں میں جانسانہ ایکسرسائز نہیں کر پائے. ہمارا اسٹیٹس جو ارلی ڈیز سے تھا وہ تو ایسے ہی ہے جیسی امریکن میڈیکل ایسوسی ایشن کا امریکہ کے لیے ہے، یا برٹش میڈیکل ایسوسی ایشن کا برطانیہ کے لیے ہے، یا اسی طرح جو ہم ڈیولپ نیشنز کے اندر اسی طرح جو ہماری ایسوسی ایشنس ہیں وہ ایک مرکزی کردار ادا کرتی ہے. جو ہم ریسنٹلی چائنا میں ہو کے ہیں، وہاں چائنیز میڈیکل ایسوسی ایشن کا جو مرکزی صدر ہے وہ ان کے اسٹیٹس کے لحاظ سے ان کا ڈپٹی منسٹر کہلاتا ہے، اور اس کی ڈائریکٹلی ایکسیس ٹو پرائم منسٹر اور فیڈرل کیبنٹ ہوتی ہے. تو یہ وہ دستور جو ان کے ہیں وہ ان کے ڈیولپڈ نیشنز کے حوالے سے وہاں ان کی حیثیت کو بھی ترتیب دیتے ہیں. ویری انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں چونکہ ہم بدقسمت لوگوں میں سے ہیں کہ کبھی ایسا الیکٹڈ لوگ سامنے آ کے لوگوں کو جواب دہ ہونے کی اس میں آئے ہی نہیں ہیں. اور آج کل میں صحیح دل سے کہوں سب سے مشکل وقت ہے اس وقت تنظیم کے لیے بھی، اور ہمارے جو فیلڈ ورکر ہیں، ہمارے ڈاکٹر صاحبان ہیں، ہمارے پیرامیڈکس کے لوگ ہیں، کہ ان کو تو جو ایک مین ان کی ربط تھا، ان کا باندھ کے رکھنے کا عمل تھا، وہ تو مستقل ملازمت تھی کہ ہم سب آرڈینیشن میں ہوتے تھے، ہم پہ وہ تمام قواعد و ضوابط لاگو ہوتے تھے، اور ہم سائلنٹلی جو وفاق کے یا صوبائی ملازمین کے اوپر ایک ڈائریکشن آتی ہے یا حکومت کا فیصلہ آتا ہے ہم اس کو ایگزیکیوٹ کرتے تھے. اب انہوں نے خود سے ہی ہم لوگوں کی وہ جو مستقل ملازمت ہے اس کو ختم کرنا شروع کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ قوانین جو ہمیں ان کا تابع کرتے ہیں، ان کو باندھ کے رکھتے ہیں، ہم پہ چیزوں کو طاری کرتے ہیں نا، انہوں نے خود سے ہی اس کو جانسانہ آزادی کی طرف کر دیا.
اور اس میں پھر وہ کلچر بھی آ گیا کہ مائٹ از رائٹ، کیونکہ اوپرلی سطح سے نیچے تک اس وقت حکومت نام کی چیز تو جون سا ہمیں شاید نہیں نظر آتی، کہ ہم تو کبھی سوچتے ہیں کہ ہم کس کے پاس مطالبہ لے کے جائیں اور کس کو کہیں کہ بھی آپ یہ ہماری بات سنیں، اس کو ایگزیکیوٹ کریں. جب ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جو وفاقی حکومت ہے یا صوبائی حکومت ہے وہ تو اس وقت بالکل بے بس ہے، اس کا کوئی ایز سچ کوئی ایگزیکیوشن لیول ہی نہیں ہے، تو ایسی سچویشن میں تنظیم کی ذمہ داری اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ اس نے اس مشکل وقت میں نا پھر بھی اپنے نہ وطن کے لیے، نہ اپنے لوگوں کے لیے، نہ اپنی برادری کے لیے، جو لوگ ان کے ممبرس ہیں ان کے لیے کسی طرح سے بھی کوئی لیکیوم یا ویکیوم چھوڑنا نہیں. اچھا، بڑی مہربانی. آپ تھوڑا پی ایم اے کا آپ نے تعارف تو کرا، اس ٹائم باڈی جو ہے وہ اس کے تھوڑا ہمیں بتائیں، پنجاب کی ہمارے اور آئین کے تحت میں اپنے بڑوں کو اس موقع پہ دلی طور پہ جو ہے خراج تحسین بھی پیش کروں گا، ان کی روحوں کو جو یہاں سے جا چکے ہیں، جو ہم میں موجود ہیں، ان کی صحت کے لیے دل سے دعا کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنا خوبصورت آئین دیا ہے کہ ہمارے آئین میں جو مرکزی صدارت ہے وہ روٹیشن میں جاتی ہے، کہ ہر صوبے کے لیے 2 سال کے لیے انہوں نے مدت مقرر کر دی. اس وقت باری میں چونکہ پنجاب سے ہوں، لاہور سے ہوں، تو پنجاب کی باری تھی. میں ایز پریزیڈنٹ پی ایم اے سینٹر پنجاب کے 2 سالہ جو نمائندگی ہے اس کے تحت جونسن صدر ہوں. میرے بعد سندھ کی باری ہے. سندھ سے جو پریزیڈنٹ الیکٹ ہیں اس وقت شیر شاہ سید صاحب، انہوں نے ٹیک اوور کرنا ہے. اس کے بعد پھر کے پی کے کی باری ہے، پھر بلوچستان کی باری ہے. تو میں یہ صرف آپ لوگوں کے لیے اور آپ کے دوستوں کے لیے یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ انتہائی ڈیموکریٹک طریقے سے ہمارے آئین کے تحت چاروں صوبوں کی نمائندگی آپس میں جوڑ رکھنے کا ربط ہے. اور جیسے میں اب آپ سے ملتا ہوں، اتنی دلی خوشی ملتی ہے کہ ہماری زندگی کی ایک رابط ہے، ایک زندگی کی، اور اس تنظیم کے بڑی مہربانی. آپ نے ہمیں یہ پی ایم اے ہاؤس میں لے آئے اور مسکراہٹوں کے ساتھ آپ نے لاہور میں ہماری رونقوں اور دل میں تھوڑی ایک اور کہتے ہیں کہ آپ کی مروت جو ہے وہ بڑھ گئی ہے. اور ہمارے ملک شاہد صاحب پریزیڈنٹ کو اور ہمارے جو دوسرے دوست ہیں ان ساروں کو سلام کہنا. ہم ٹائم کی کمی کی وجہ سے زیادہ باتیں نہیں کر سکے ہیں، لیکن پی ایم اے جو ہے وہ ملک کے آخری کونے سے لے کے ملک کے آخری حصے تک ڈاکٹروں کے لیے نون بھی ہے اور ان کے لیے وہ سپورٹ بھی کرتی ہے. اور جہاں جہاں پہ بھی ڈاکٹر ہمارے کام کر رہے ہیں، یہ اپنا ملک ہے. مشکل حالات میں بھی آپ ایران سے سبق سیکھ سکتے ہیں کہ وہاں کے ڈاکٹروں نے جو ہے اس مشکل حالات میں بھی اپنے وطن اور لوگوں اور زخموں کو اپنے خون سے، اپنی مہارت سے بچایا ہے، ان کا خیال رکھ رہے ہیں. تو آئی تھنک دیٹ میسیج از لاؤڈ اینڈ کلیئر. اور پی ایم اے کے لیے ہمیشہ ایک جی باور کرانا چاہتا ہوں کہ جب بھی ہماری قوم پہ بھی کبھی مشکل وقت آیا ہے، ہمارے ڈاکٹرز نے بھی کسی طرح سے بھی اس مشکل وقت میں آگے بڑھنے کے علاوہ کوئی اور دوسرا. بڑی مہربانی.